مرد سب کچھ برداشت کر سکتا ہے لیکن اپنی من پسند عورت کی بے وفائی برداشت نہیں کر سکتا۔ ایک عورت نے اپنے عاشق کے ساتھ مل کے اپنے شوہر کو مار کے کچن میں گڈھا کھود کے اس میں دفنا دیا۔ لاش کے اوپر 10-15 کلو نمک ڈال دیا تاکہ لاش جلدی گل جائے، اور گڈھا بھرنے کے بعد اوپر ٹائل لگا دی۔ اسی کچن میں کئی ماہ تک کھانا بنا کے بچوں کو دیتی رہی۔ جب محلے والے پوچھتے کہ تمہارا شوہر نظر نہیں آ رہا، ان سے کہتی ہے میرا شوہر دبئی گیا کمانے کے لیے۔ کتنی چلاک عورت تھی۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ تو کیسے ہیں آپ؟ میرا نام ہے نعمان عطا۔ یہ لڑکا مستریوں کا کام کرتا تھا جو گھر بناتے ہیں۔ ایک گھر میں کام کے لیے جاتا ہے۔ اس گھر کی جو لڑکی تھی نا، وہ نئی نئی جوان ہو رہی تھی اور جوانی اسے سنبھلتی نہیں تھی۔ اب یہ لڑکا یہ بھی کنوارا تھا۔ اب مستری میں اس لڑکی میں آنکھ مٹکا شروع ہو گیا۔ اب یہ چوری چھپے کبھی سٹور میں، کبھی کسی کمرے میں، کبھی چھت پہ ملتے، اور پیار کی حدیں کراس کر چکے تھے یہ لوگ۔ ایک دن اس لڑکی کی ماں نے دونوں کو رنگے ہاتھوں پکڑ لیا۔ ماں نے اپنی بیٹی کو بھی خوب مارا اور مستری کو بھی مارا اور مار مور کے بھگا دیا۔ لڑکی کو بہت سمجھایا کہ ہماری عزت میں خاک مت ڈال، سر میں خاک مت ڈال، پر لڑکی سمجھنے والی نہیں تھی، پیار میں پاگل تھی۔ یہ مار کھاتی گئی، کہتی میں اس سے پیار کرتی ہوں، اس سے شادی کروں گی۔ جب گھر والے خوب مارا تو لڑکی نے اپنے عاشق کو فون پہ کہا کہ میرے گھر والے جب مجھ کو جان سے مار دیں گے تب لے کے جاؤ گے، مجھ کو لے کے جاؤ یہاں سے، ہم دونوں پیار کرتے ہیں، ہم شادی کر لیں گے۔ وہ لڑکا بھی پیار میں تھا، وہ بھی جوان تھا۔ لو جی، یہ پلان بناتے ہیں اور پلان کامیاب ہوتا ہے۔ یہ لڑکی کو بھگا کے لے آتا ہے اس گاؤں سے اور شہر میں آ کے رہنے لگتے ہیں۔ ماں باپ نے بھی نا اس لڑکی کا پتہ کرنے کی کوشش نہ کی۔ جو لڑکی گھر سے بھاگ گئی اس کا کیا پتہ کریں؟ جو لڑکا تھا اس کے بھی آگے پیچھے کوئی نہیں تھا۔ اب یہ دونوں شہر میں آ کے وہاں پہ کرائے پر رہنا شروع کر دیا۔ لڑکا کے ہاتھ میں نا صفائی تھی، کام اچھا کرتا تھا، محنت مزدوری کی، اتنے پیسے جمع کر لیے کہ چھوٹا سا گھر خرید لیا۔ گھر خرید کے بڑے سکون سے رہ رہے ہیں، 3 بچے ہو گئے، زندگی بڑی اچھی گزر رہی تھی۔ اب اس کا ایک دوست تھا، جہاں یہ گھر بناتا تھا نا وہیں پہ ایک لڑکا پینٹ کا کام کرتا تھا، رنگ کا کام۔ اس سے دوستی ہو گئی۔ وہ کہتا ہے یار مجھ کو نا کوئی ٹھکانا نہیں ہے گھر میں، اس شہر میں کوئی ٹھکانا چاہیے رہنے کے لیے۔ اس بندے نے کہا یار میرے پاس نا ایک کمرہ ہے اوپر، تو اگر تو کہتا ہے تو وہاں پہ شفٹ ہو جا۔ کرایہ دونوں میں طے ہو گیا، یہ لڑکا وہاں پہ شفٹ ہو گیا۔ اب یہ لڑکا گاہے بگاہے نیچے بھی آتا، کھاتا پیتا ان کے ساتھ۔ اب اس کے ساتھ اس کی جو بیوی، جو اپنے عاشق کے ساتھ بھاگ کے آئی تھی، گھر والوں کی مار کھائی تھی، اور وہ اس کے ساتھ نین مٹکا کرنا شروع کر دیا۔ کہتے ہیں نا جو لڑکی اپنے ماں باپ کی نہ ہوئی وہ کسی کی بھی نہیں ہوتی۔ اس نے اپنے عاشق کو بھی دھوکہ دیا، اور جو لڑکا کرائے پہ رہتا تھا اس کے ساتھ نین مٹکا شروع کر دیا اور رنگرلیاں مناتے۔ محلے میں یہ بات جب زیادہ عام ہوئی تو محلے والا نے اس لڑکے سے کہا، مستری سے، کہ جو تمہارا دوست ہے تم نے کرائے پہ رکھا ہوا ہے، اس کا اور تمہارے بیوی کا چکر چل رہا ہے۔ یہ کہتا ہے ایسا کیسے ہو سکتا ہے؟ میری بیوی مجھ سے بہت پیار کرتی تھی، ہم نے بھاگ کے شادی کی ہے، لو میرج ہماری ہوئی ہے، مجھ کو دھوکہ نہیں دے سکتی۔ محلے والوں نے کہا خود ہی چیک کر لینا۔ اس ٹائم ایسے بات ہم نے دیکھی 1-2 بار۔ اب یہ جب دیکھتا ہے بیوی کو اپنے عاشق سے رنگ ہاتھوں پکڑتا ہے تو بیوی کو بھی مارتا ہے اور عاشق کو بھگا دیتا ہے اپنے دوست کو گھر سے۔ بیوی جو ہوتی ہے نا وہ باز نہیں آتی، وہ آئے دن کسی نہ کسی بہانے اس سے ملنے جاتی۔ جب شوہر نے بار بار اسے منع کیا نا اور مارا پیٹا بہت، تو اس نے اپنے عاشق سے کہا دیکھو ایسا نہیں چلے گا، اس کا کوئی بندوبست کرنا پڑے گا، مجھے تم سے پیار ہو گیا، میں تمہارے بغیر نہ نہیں رہ سکتی۔ وہ کہتا ہے ٹھیک ہے پھر تو کیا کریں اس کا؟ اس عورت نے کہا ٹھیک ہے اس کو راستے سے ہٹا دو۔ اب انہوں نے پلان بنایا۔ جب شوہر گھر پہ آیا کھانے کے لیے، بیوی نے کھانے میں کچھ ملا دیا۔ جب شوہر کھا کے بے ہوش ہوا تو دونوں، بیوی اور بیوی کا جو عاشق ہے وہ اور اس کے ساتھ 2 دوست، انہوں نے مل کے اس کو مارا۔ مارنے کے بعد کچن میں گڈھا کھودا۔ گڈھا کھودنے کے بعد شوہر کو نیچے دبا کے اس کے اوپر 10-15 کلو نمک ڈال کے، مٹی ڈال کے اوپر ٹائل پتھر لگا دی۔ گھر میں سارا سامان تھا مستریوں والا، اور نہ وہاں پہ سکون سے رہنا شروع کر دیا۔ اب کچھ دن بعد اس کی محلے میں اچھی سلام دعا تھی، لوگ پوچھنے شروع کر دیے کہ تمہارا شوہر نظر نہیں آتا۔ یہ کہتی ہے دبئی گیا۔ اب جب یہ چکر اس کا چلتا تھا اس لڑکے کے ساتھ، پورے محلے کو معلوم تھا، شوہر نے اس کو نکال بھی دیا تھا گھر سے۔ اب محلے والے دیکھتے ہیں وہ لڑکا جس کو شوہر نے نکالا تھا وہ گھر میں آتا ہے، رات جہاں پہ گزارتا ہے، کچھ نہ کچھ چکر ہے۔ اور یہ بیوی اسی کچن میں کئی ماہ کھانا بنا کے اپنے بچوں کو دیتی رہی، کسی کو کچھ پتہ نہیں تھا کہ کچن میں لاش دبی ہوئی ہے۔
جب لوگوں نے دیکھا کہ وہی مرد جو اس کو شوہر نے گھر سے نکالا تھا دھکے دے کے، وہ اس گھر میں آتا ہے اور رات جہاں پہ رکتا ہے، محلے میں سے کسی نے پولیس میں کمپلین کر دی۔ اس واقعے کو 1 سال ہو گیا، 1 سال ہو گیا، وہ واپس بھی نہیں آیا۔ ان کو شک تھا کہ اس عورت نے کچھ نہ کچھ کر دیا اس کے ساتھ۔ پولیس میں کمپلین کی، پولیس نے آتی ہے پولیس، اور آ کے جب نا ان سے پوچھ تاچھ کرتی ہے کہ ہاں بھائی تمہارا شوہر کدھر ہے، یہ کہتی ہے دبئی گیا کمانے کے لیے۔ وہ جب چیک کرتے ہیں ریکارڈ میں، اس کا تو پاسپورٹ ہی نہیں بنا ہوا۔ وہ ان کو جبھی شک ہو گیا کہ بیوی نے کچھ کر دیا ہے۔ اٹھایا بیوی کو، اس کے عاشق کو اٹھایا، دونوں کو جب لتر پلیٹ کی ہے تو سارا کچا چٹا سب کھول دیا۔ وہ عورت کہتی ہے اس نے، میرے شوہر نے مجھ کو میرے عاشق کے ساتھ رنگوں ہاتھوں پکڑ لیا تھا، مجھے منع کیا تھا، اس نے کہا تھا جو پہلی غلطی ہوگی میں معاف کرتا ہوں، آئندہ شرکت نہ ہو، پر مجھ کو اپنے عاشق کی عادت پڑ گئی تھی، اس کے بغیر میں رہ نہیں سکتی تھی۔ پھر ہم نے پلان بنایا کہ اس کو راستے سے ہٹا دیتے ہیں۔ ہم نے اتنا اچھا پلان بنایا، ہمارا پلان فلیپ نہیں ہو سکتا تھا۔ ہم نے اس کو مارا اور لاش کو دبا دیا کچن میں۔ پولیس وہ پوچھتی ہے کہاں پہ دبایا، دیکھتے ہیں وہاں پہ ٹائل لگی ہوئی ہے، پتہ بھی نہیں چلتا۔ ٹائل نکالی ہے، مٹی کھود دی ہے تو نیچے سے ہڈیاں ہڈیاں باقی تھی۔ اب وہ عورت جیل میں ہے، اس کا عاشق بھی جیل میں ہے، اور عاشق کے 2 دوست بھی جیل میں ہیں۔ آج کے دور میں، پہلے نا عورت کو ڈر لگتا تھا مرد سے، آج کے دور میں ایسے ایسے واقعے پیش آتے ہیں کہ مرد کو ڈر لگنا لگ پڑا ہے عورتوں سے۔ کب کس وقت کیا کر دے پتہ نہیں چلتا۔ اللہ تعالیٰ سب کی عزتوں کو محفوظ رکھے اور ایسی خطرناک عورتوں سے بچا کے رکھے۔ آپ کی رائے کا انتظار کریں گے۔ اللہ حافظ۔